बेसिकली मैं एमएस का स्टूडेंट हूँ और मुझे और रिलेटिविटी का स्टूडेंट हूँ। एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड थोड़ा बहुत पढ़ते रहते हैं, तो मेरे बहुत सारे क्वेश्चंस थे और थैंक यू सो मच कि आपकी वजह से मुझे वो क्लियर हो गए, क्योंकि मुझे बहुत सारी डिबेट्स के अंदर बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता था दोस्तों की तरफ से इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन करते हुए। तो थैंक यू सो मच कि अल्लाह ताला ने मौका दिया आपको सुनने का, जिससे मुझे ये चीजें क्लियर होगी। लेकिन एक क्वेश्चन है जो बचपन से मुझे तंग करता है, लेकिन मुझे यकीन है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वो तमाम इल्म जो भी अल्लाह ताला ने इंसानों को दिए हैं, वो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास थे। तो बेसिकली क्वेश्चन ये है कि उस दौर में आज से 1400 साल पहले ये जो साइंसेज अब हम पढ़ रहे हैं, कि इनका नॉलेज, जो कि मुझे यकीन है हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास था, शायद मैं गलत हूँ, लेकिन मेरा जो बिलीफ है वो इससे हटने को मानता नहीं है। मैं हो नहीं सकता, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि उनके पास नॉलेज और इल्म ना हो। तो उस वक़्त के लोगों को साइंसेज़ पढ़ाने के पीछे, ना पढ़ाने के पीछे, मतलब साइंसेज़ अगर मुझे क्लियर नहीं है इस बारे में कि उस वक़्त पढ़ाया गया या नहीं, तो उस वक़्त ये जो टेक्नोलॉजी की अभी एक पूरी मूवमेंट आई है 19th सेंचुरी में, 20th सेंचुरी में, वो उस वक़्त क्यों नहीं आई? तो ये जो मतलब अभी टेक्नोलॉजी हम यूज़ कर रहे हैं, ये उस वक़्त मुसलमानों को क्यों नहीं इसकी बेसिस जो है वो सेट कर दी गई? अगर ये जो अभी आके डायरेक्शन 19th में या 20th में कुछ 1-2 बड़े साइंटिस्ट आए हैं, या मेरी फील्ड में आइंस्टाइन, तो उन्होंने आके जो डायरेक्शन सेट की है, वो डायरेक्शन बड़े अरसे से गलत डायरेक्शन में थी। उस वक़्त लोग बड़े गलत तरीके से देख रहे थे। आज भी मुसलमानों में कुछ लोग कह देते हैं कि जैसे ज़मीन साकन है और ये इस तरह के कॉन्सेप्ट्स हैं। आप अपना क्वेश्चन आपका क्या है? जी, क्वेश्चन मेरा ये है कि उस वक़्त ये पढ़ाने के ना पढ़ाने के पीछे बेसिकली फिलॉसफी क्या थी? क्लियर हुआ है मैं क्या पूछना चाह रहा हूँ कि उस वक़्त क्यों नहीं मुसलमानों को ये जो नॉलेज अभी हम साइंसेज़ पढ़ रहे हैं, ये उस वक़्त हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को क्यों नहीं सिखा दिया कि हम उस वक़्त टैंक बना लेते, जहाज़ बना लेते, गोली बना देते। 313 के साथ हम वहाँ लाठियाँ लेके, और वो कुछ घोड़ों के साथ थे 1-2, और वो तो उस वक़्त हमने क्यों नहीं एक गन बना ली या एक टैंक बना लिया, या कुछ इस तरह की टेक्नोलॉजी जो जिससे हम ज़रा मैं क्लियर कर पा रहा हूँ अपनी बात सर? जी हाँ, सवाल आपको मुझे समझ आ गया सर। ये प्लीज सर, मैं कुछ इसके पीछे कोई रीजन है ना, कोई फिलोसफी होगी कि लाइक क्या वजह है कि हम लोग ये एक पूरे सिस्टम से गुजर के 1400 साल गुजार के अब हम उसको सीख रहे हैं, और अभी और मेरा यकीन है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ये तमाम अलूम थे। जी सर, वो मैं समझ गया आपका सवाल। मुझे ये फिलोसफी, क्योंकि अगर उस वक्त नहीं सिखाया गया तो फिर मैं क्यों इस पीएचडी कर रहा हूँ, इसके पीछे अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ? तो मैं छोड़ दूं इसको, फिर ठीक है, फिर बस जब अल्लाह ताला मेरे साथ है तो फिर मैं डंडा लेके जाता हूँ, फिर मैं लड़ूंगा दुनिया के साथ, क्योंकि फिर फरिश्ते उतर आएंगे, और इस बात पे भी मुझे यकीन है। लेकिन फिर मैं ये क्यों कर रहा हूँ, ये मैं पीएचडी, और ये पर्पज नहीं मुझे नजर आ रहा है इसमें। मैं और मैंने 18 साल जाया कर दिए। मुझे फिर कभी ये लगता है, फिर मुझे लगता है नहीं, कोई फिलोसफी है इसके पीछे कि आज के वक्त में जरूरी है, उस वक्त नहीं था। आई डोंट नो कि मैं जी सर, क्लियर हो गया सवाल। ओके, थैंक यू सर। बहुत अच्छा सवाल आपका। अच्छा, पहले तो दो चीज़ें आपने इसमें असम्पशन में डाली हैं। बदर में 313 हम इसलिए नहीं थे कि हमारे पास 313 बंदे थे, याद रखिएगा। काफले दो थे, दोनों काफलों में से एक काफले को जो कैरावैन माल लेके जा रहा था शाम, एक स्ट्रेटजी बनाई गई थी कि इनकी फाइनेंशियल नस काट दो, ठीक है। औस का कबीला जो साद बिन माज का कबीला है वो नॉर्दर्न मदीना में था, खजरज का कबीला सदरन मदीना में था, ठीक है। नबी इस्लाम ने मस्जिद नबी सदरन मदीना में बनाई थी, आपको पता होगा। तो जब खबर आई कि अबू सुफियान का काफिला शाम की तरफ चल रहा है, तो मुसलमानों ने आपस में मशवरा किया कि इनकी फाइनेंशियल नस काटनी है अगर, ठीक है, तो इस काफिले को यहीं पे रोक के इनको रैंसम के तौर पे ले लिया जाए। सो उस वक्त जब खबर आई तो पता चला कि वो काफिला जो है, मेरी आवाज नहीं आ रही? नो साउंड का मैसेज आ गया। अच्छा, आपको आ रही है ना मेरी आवाज? आपको अपने उसमें नहीं आ रही आवाज? जी, उनको आ रही है आवाज? जी आ रही है। तो जब खबर आई कि अबू सुफियान का जो काफिला है वो इसी ज़ाहिर है, वो तो घोड़ों पे और ऊँटों पे काफिला ऐसे तो नहीं होता ना कि आपने गाड़ी पकड़ी और पहुंच गया, तो एक ट्रैजेक्टरी देखनी होती है
کہ اگر آج یا ابھی نہ نکلے تو لیٹ ہو جائے گا. تو جب خبر آئی تھی نا ہمیں مسلمانوں کو کہ ابھی یہ قافلہ کرنا ہے, ہم نے یہ اس قافلے کو لوٹنا ہے, تو اس وقت امیڈیٹ ایکشن ضروری تھا. نبی اسلام نے شاہ فرمایا کہ جس کے پاس جو کچھ ہے لے کے نکل آئے. اس لیے آپ دیکھیں گے بڑے بڑے نام, سعد بن معاذ جیسا نام بھی بدری صحابی نہیں ہے, ٹھیک ہے, کیوں؟ وہ ناردرن مدینہ میں تھے. there was no time to call in the cavalry. اس وقت جو سامنے تھا, جس وقت جو ہاتھ لگا اس وقت پہنچ گئے, سب کے سب نکل پڑے تھے, ٹھیک ہے. سو یہ مت سوچیے گا کہ وہ جو وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم کی آیت کے خلاف بات ہو رہی ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ جو کچھ جب تم ہو, جہاں پہ بھی ہو, جس موقع پہ, جس ٹائم پہ ہو, تم جو کچھ بھی اکٹھا کر سکتے ہو, muster up against them whatever you can have. اس لیے جب طائف کا غزوہ ہوا تو نبی علیہ السلام نے پراپر منجنیقیں لے کے گئے اور منجنیقوں سے بمبنگ کی تھی نبی علیہ السلام نے طائف کے کیسل کے اوپر, قلعے کے اوپر, ٹھیک ہے. کولیٹرل ڈیمیج ہوا تھا بہت زیادہ ادھر. سو انڈرسٹینڈ کہ جب جس دور میں آپ پیدا ہوئے نا, اس وقت وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم کی آیت آپ کے اوپر ڈائریکٹ پوری اترتی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں نہیں میں تو بھی لاٹھی لے کے باہر نکل رہا ہوں. اور لاٹھی بھی مجبوراً لے کے گئے تھے, ورنہ ہم بھی گھوڑے اور اونٹ لے کے جا سکتے تھے. اور بائی دا وے مور اسٹرانگر جو قبیلہ تھا وہ اوس کا قبیلہ تھا, سعد بن معاذ کا. ان کی ریسورس بھی استعمال کر سکے ہم, کیونکہ ٹائم نہیں تھا. ہمیں پاکستانی مسلمانوں کو یہ سائیکالوجی دی رہتا ہے کہ ہم اتنے کمزور حالات میں تھے کہ صرف 313 بندے تھے, اور مسلمانوں کی اس زبوں حالی کا کیا, اور ادھر دیکھو 1000 بندوں کا لشکر آ گیا تھا. بالکل اینڈ میں یہی ہوا تھا, مگر اس لیے نہیں 313 تھے ہم کہ ہمارے پاس کچھ تھا نہیں, ہمارے پاس ٹائم نہیں تھا, اس لیے ہم 313 تھے. امیڈیٹ اسٹریٹجک ایکشن تھا اس لیے, ورنہ عرب مدینہ پورا کا پورا ہمارے ہاتھ میں تھا اس وقت, اور صرف 313 بندے نکلے. آپ سمجھیں پورے مدینہ میں 313 بندے تھے, اور مہاجرین سمیت, مہاجرین بھی اکٹھے کریں اور مدینہ کی ریگولر پاپولیشن اوس اور خزرج اکٹھا کریں, اس کے بعد بھی 313 نکلتے ہیں. مطلب who's doing the math here؟ اس وقت جو جس کے پاس جو کچھ تھا وہ لے کے نکلیں, کیونکہ آدھے گھنٹے کا نوٹس تھا. آپ سوچیں ایسے صحابہ نے جلدی میں آ کے جو حدیثیں ریکارڈ کروائی ہیں اس وقت اپنی اپنی, تب آپ کو پتہ چلے گا کہ معاملہ ہوا کیا تھا اس وقت. امیڈیٹ ایکشن تھا, ٹھیک ہے. اور بائی دا وے یہ 313 بھی اس لیے گئے تھے کہ اس قافلے کو پکڑنے کے لیے 313 بندے بہت تھے. یہ تو لڑائی کے لیے تھوڑی گئے تھے مسلمان, یہ تو اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ تم چاہتے تو کوئی اور قافلہ تھا, اللہ نے جان کے تمہیں کسی اور قافلے کے نبر آزما کر دیا. اللہ تعالیٰ نے خوشخبریوں پہ خوشخبریاں دی ہیں بدر کے اس کے اوپر, کہ اللہ تعالیٰ نے ڈیزائن میں رکھی ہوئی تھی لڑائی. مسلمان they did not intend to fight, کیونکہ نبی اسلام کو نیچے سے ریزسٹنس آ رہا تھا کہ صحابہ چاہ نہیں رہے کہ وہ جا کے ابو جہل کا مقابلہ کریں. وہ تو اللہ تعالیٰ نے پھر لڑائی کروائی. جب مقابلہ شروع ہو گیا, جب پتہ, کیونکہ یہ لمبی کہانی ہے, میں آپ کو اس وقت نہیں جاؤں گا, کیونکہ ڈیورنگ their journey to ابو سفیان's caravan, نبی اسلام کو انٹیل آ گئی تھی کہ معاملہ کچھ ہو رہا ہے, اب لڑائی کرنی پڑے گی. اور نبی اسلام نے پھر اللہ کا شکر ادا کیا کہ کیونکہ پروفیسر وسلم چاہتے تھے کہ اسی قافلے پہ جائیں. مدینہ کے لوگوں نے کہا تھا نہیں ہمیں بس, کیونکہ ظاہر ہے it was an easier take. ابو سفیان نے قافلہ پکڑا, ٹھیک ہے, دیکھیں گے مدینہ میں جب آئے گا مکہ کا لشکر لڑائی کرنے تب دیکھ لیں گے. اس وقت تو سارا کا سارا فائنینشیل ان کا جو ہے نا مال وہ تو ختم کرو تاکہ ان کی وہ جو پاک طاقت تو ٹوٹے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر کہا کہ تم چاہتے تو اس قافلے میں تھے, ہم نے تمہیں دوسرے قافلے کی طرف ڈائریکٹ کیا. اور پھر کیا ہی ڈائریکٹ کیا کہ 17 سردار ایک دن میں فارغ کر دیے. جب بدر کا لڑائی ہوئی, بگیسٹ وکٹری آف آل ہے نا مسلمانوں کی, تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے کروایا. بعد میں حنین کا غزوہ دیکھیں آپ طائف کا غزوہ دیکھیں, آپ اسامہ بن زید کا لشکر کی تفصیل لیں, آپ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے تمام تر معاملات دیکھیں, تو آپ کو پتہ چلے گا کسی بھی موقع کے اوپر مسلمان ویک ہو کے نہیں گئے ہوئے کہ ہاں خیر ہے فرشتے آئیں گے. فرشتے اللہ تعالیٰ ہر دفعہ بھیجتے ہیں, کیونکہ نبی علیہ السلام کے لشکر جو تھے وہ عام معاملات نہیں رکھتے تھے اپنی دنیا اور اپنی آخرت کے اندر. دنیا کے اندر اپنی آخرت کو کیسے اسٹیبلش کیا ہوا تھا انہوں نے, فرشتے تو آنے تھے. آپ کو پتا کفار نے بھی فرشتے دیکھے ہیں بدر میں, کفاروں کی آوازیں ہیں, انہوں نے مسلمان ہونے کے بعد بتایا اندر بدر کے اندر چیخو پکار رہی تھی کہ وہ محمد کا لشکر آسمان سے اتر آیا, ٹھیک ہے. کچھ ایسے بائی اسٹینڈرز جنہوں نے اسپیکٹیٹر کے طور پہ بدر کی لڑائی دیکھنی تھی, انہوں نے ریکارڈ کرایا کہ ہم نے کیسے فرشتے دیکھے ہیں, کیسے گھوڑا اترا ہوا سے اور جا کے اس نے سر قلم کیا اس کا, اور کسے آگ کے ہنٹر سے. یہ بعد میں مسلمان انہوں نے ریکارڈ کروایا. فرشتے تو اترے تھے اور اترتے ہیں. حضرت نعمان بن ثابت جب لڑائی کے سپہ سالار انہوں نے بھی کہا کہ مجھے اللہ کی ہوا نظر نہیں آ رہی, مدد کی ہوا چلتی ہوتی ہے ہر غزوے میں, جب تک وہ نظر نہیں آئے گی میں نہیں لڑائی کروں گا. یہ بہت بات کی بات ہے, عمر بن خطاب کے دور کی بات بتا رہا ہوں. ہوائیں تو چلتی ہیں, فرشتے بھی آتے ہیں.
مگر وَأَعِدُّ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم کی آیت نہیں توڑ سکتا مسلمان. اب رہی بات آپ کے ہارٹ آف دا کوشچن کی کہ نبی علیہ السلام نے بجلی کیوں نہیں ڈسکور کروائی, انرجی سورس پیٹرول کیوں نہیں لے کے آئے نبی کو؟ پیٹرول کے اوپر تو تھے عرب پورا کا پورا, اس وقت بھی تو وہی کنویں نیچے سے نکل سکتے تھے نا, اس سے کیا کرنا تھا؟ تو جب جس دور کو آنے میں 750 سال لگے نا, بینجامن فرینکلن سے لے کے بجلی کو لے کے آج تک لے کے آئے, آپ کو وہ چلے گا بجلی کی کس طریقے کے بجلی کا مصرف پورا کرتے کرتے بھی کتنا ٹائم لگا ہمیں. سو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر اس وقت بنیاد رکھ بھی دی ہوتی, ٹھیک ہے, جو کہ میں بتاتا ہوں کیسے رکھی, انہوں نے رکھ بھی دی تھی, تو اس کو بھی 700-800 سال لگ جانے تھے جسٹ ٹو اسٹیبلش آل دوز فیکٹری جو کہ پوٹیشیم پر میگنیٹ کو بندوقوں میں بھرتے ہیں اور فاسفورس کو کس طریقے سے یا پھر گن پاؤڈر کیسے بنانا تھا اور گولیاں چلاتے, اس کو اس پوری کی پوری ٹیکنالوجی کو ہارنس کرنے کے لیے بھی 2-3 صدیاں لگنی تھی. ٹھیک ہے, وہ کیوں مجھے پتا ہے کہ یہ نبی علیہ السلام نے سکھایا ہے اور کیسے, کیونکہ صحابہ کو جس طریقے سے علم کی بیس مل گئی بھی تھی نا, تابعین نے اس بیس کو اگلے 200 سالوں کے اندر تابعین نے اور ان کے بچوں نے ایسٹرونومی کے سارے معاملات فتح کر کے دے دیے تھے. میتھمیٹکس مسلمانوں نے اسٹیبلش کی, اسٹرونومی مسلمانوں نے اسٹیبلش کی. کہاں سے کرتے تھے وہ؟ ہارورڈ یونیورسٹی جاتے تھے, اس وقت دنیا میں کوئی یونیورسٹی نہیں تھی, پہلے یونیورسٹی مسلمانوں کی ہے کورڈوبا میں جو تھا. Where do you think the base was coming from? Quran, Hadith only. The philosophy was given by the philosopher. The only philosopher in the history of the planet is Muhammad bin Abdullah صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے علاوہ کوئی فلاسفر نہیں ہے, کسی کی اوقات نہیں. So فلسفہ انہوں نے دے دیا تھا. ٹیکنیک قرآن اور حدیث کے اندر یہ بات تھی کہ چھوڑنا کسی بھی چیز کو نہیں ہے, اور قرآن پاک فراست دے رہا تھا, اور قرآن اور خوارزمی سے پوچھیں اور ان اسٹرانور سے پوچھیں جنہوں نے ریکارڈ کروایا کہ ہم نے اللہ کے کہنے کے اوپر آسمانوں میں نشانیاں دیکھی ہوئی. The daddies, the great grandfathers of astronomy are Muslims. ٹھیک ہے, میں اس اسٹرانومی کیوں کہہ رہا ہوں, اس وقت کی بھی پیک ناسا کوئی مانتے نا کہ مارس پہ جا رہے ہیں تو چاند پہ جا رہے ہیں, یہ سارے کے سارے ان تمام لاز کو فالو کرتے ہیں. ایون کیپلر نے بھی اپنی ٹیسٹمنی میں مسلمانوں کے نام ہی لکھے ہیں, جو کیپلر لاز, کیپلر کے جو لاز ہے نا اسٹرانومی کے, the trigonometry of the whole heavenly bodies, یہ سارے کے سارے معاملات مسلمانوں ہی کی بنیاد ہیں. مگر اگر مسلمان آپ کا جو اعتراض کرتا ہے نا کہ اچھا اتنا ہی تمہیں آتا تو کیا کیوں نہیں, تو کرتے بھی نا تو 400 سال لگ جانے تھے. ٹھیک ہے, یہ انڈسٹریل ایج کو آنے میں پوری سائنس کے بعد کتنا ٹائم لگا ہے. آپ نے نکولا ٹیسلا کو پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ even the West was living in the dark ages for more than 700 years till of course electricity started becoming the source of energy. پھر پیٹرول جو ڈسکور ہوا ہے, سوچیں صحیح, آپ کے سمجھتے ہیں مطلب یہ صحابہ کے دور کے فوراً بعد گاڑیاں بن گئی تھی گوروں کے پاس گاڑی, پھر 1700 میں, پھر 1800 میں 1700 میں جہاز کی 1904 میں بنا نا پہلا, رائٹ بردرز کی ڈیٹ میں بھول جاتا ہوں ہمیشہ. all of this took about, even every great scientist was alive, پھر بھی ان کو جہاز کی سینس نہیں آ رہی تھی کس طریقے سے ایڈوانسمنٹ کرنی ہے. all of this took hundreds of years. ٹھیک ہے, it's 1904 ہے کہ 1704 ہے, 1904 ہے, I know it's a 4. So the question is, did the Prophet ﷺ have enough time? Of course he did not have enough time. Any one man does not have the time to actually start and finish the whole process of such an amazing journey of technology and the source of technology and harnessing the technology into its final or most utilizable output. Okay, so it's a very linear process when you look at it from the historical point of view, and it's a very complex process when you look at the sociological point of view and even the psychological point of view. So یہ دونوں چیزیں اکٹھی چلیں گی, اور ہمیشہ سے آپ نے یہ دیکھنا کہ کاز کون بنا ان تمام چیزوں کا, تو پتہ چلتا ہے اسلامی کاز بنا. اب تو ایتھیسٹ بھی یہ مانتا ہے کہ یار اصلی ایڈوانسمنٹ تو مسلمانوں کی وجہ سے شروع ہوئی ہے. ٹھیک ہے, تو مسلمانوں نے کیوں کی, what was the difference between ابو سینا یا خوارزمی یا پھر یہ ایوروس کا کیا ہے ابن رشد, ان کے اندر اور باقیوں میں فرق کیا تھا؟ اور ساری کی ساری مڈل ایسٹرن سائیکالوجی کیوں کریٹ کر رہی تھی ایڈوانسمنٹس؟ بیکاز ہمارے پاس قرآن اور حدیث تھی, اور تو وہی بندے وہاں پہ بھی تھے, یہاں پہ تھے. پڑھائی تو کہیں پہ بھی نہیں ہو رہی تھی نا, یونیورسٹی تو کہیں پہ بھی نہیں تھی. مسلمانوں نے علم کی بنیاد اور علم کو ایز اے اسٹیپولیشن آف ایڈوانسمنٹ مسلمانوں نے کیا تھا. جب مسلمان بول سینا کے دور میں, خوارزمی کے دور میں بھی کتابیں لکھ رہے تھے نا, اس وقت کتاب پرنٹنگ پریس تو نہیں تھی, تو یہ جو انگلینڈ کے بادشاہ ہیں نا, یہ جو ہینری صاحب کے پردادا ہیں, منہ پہ پینٹ کر کے درختوں کے اوپر ڈانس کرتے ہوتے تھے. ان کے یہ ریچولس تھے. کیا ہندوؤں نے سپرسٹیشن دیکھی ہونی ہے جو ہنومان اور اس کے نام کے اوپر کرتے ہیں, جو انگلینڈ کے بادشاہ اپنے بچوں کے ساتھ کرواتے ہوتے تھے. آپ پڑھیں ان کی ہسٹری, آپ کو پتہ چلے. سو یہ سارا کا سارا معاملہ اسلام نے پروپیل کیا ہے. آف کورس وی اسٹاپڈ,
कुछ शक में नहीं हूं मैं, हमने वो काम छोड़ दिया, ठीक है। मगर शुरू किसने किया था, किसकी वजह से शुरू किया था, कॉज क्या थी, वी वर, इफेक्ट कहाँ पे आ रहे थे, वी हैड देम, डिड वी कीप द जर्नी ऑन, और ऑफ कोर्स वी डिडंट, ओके। अली बिन अबी तालिब ने एक दफा आबशार को देखा लिटरली, और कहा कि इतनी ताकत, ये तवानाई तो इस्तेमाल में लाई जा सकती है, आज बिजली बन रही है, लोहा एक दिन उड़ेगा। अली बिन अबी तालिब जहाज उड़े हैं, ठीक है, कैसे पता है? अली बिन अबी तालिब साहबी ने पूछा कि अमीरुल मोमिनीन, या वो कैसे पता है लोहा उड़ेगा? उन्होंने कहा आसमान से उतरा सूरह हदीद पढ़, अगर ये आसमान से इधर का सफर कर सकता है तो इधर से आसमान का भी सफर कर सकता है, ठीक है। सो ऑल ऑफ दोस बेसिस वर कमिंग फ्रॉम कुरान। अभी भी मेरा मानना यह है कि हदीस के थ्रू ही हम फिजिक्स के अंदर तमाम तर, और कुरान के अंदर थ्रू भी, मैं सूरह काफ की मेरी वीडियोस देखें, बात ही स्पेस साइंस से कर रहा हूँ मैं, कहाँ से आ रही है, मेरे अपने तुक्के मारो मैं, कोई क्या सराइयाँ करें, नो, कुरान पाक इज लिटरली टॉकिंग अबाउट दोज प्लेसेस जो कि अभी नासा के मतलब साइंटिस्ट को इमेजिनेशन लेवल के ऊपर भी नहीं समझ आ रही बात, तो कुरान पाक लिटरली बता रहा हो। सो रास्ते सारे दिखा रहा है, अल्लाह की किताब दिखा रही है हमें रास्ते सारे, बट ऑफ कोर्स हम किसी और ही लड़ाई में घुस गए हैं, हमने कहीं और सजदा कर लिया जाके। बहरहाल, so it's an amazing question. I hope I can do an actual video on this and draw some charts, ताकि मुसलमान बच्चे को पता हो कि कुरान पाक दिमाग खोलने के लिए आया था, दिमाग बंद करने के लिए नहीं। जिसको ये डॉगमा का लफ्ज यूज करते हैं ना, that's the dogma, the curse is upon their own selves, ठीक है, जिस खुद डार्विन को सजदा कर बैठे हैं, और हम जब कहते हैं कि हम दिमाग खोलने के लिए तमाम तरह अपॉर्चुनिटी दे रही है हमारी किताब, नहीं जो हम कैसे मान लें क्योंकि तुम कहते हो उसके पीछे अल्लाह का लफ्ज लिखा हुआ है, ठीक है। सो it's a deeper question. I hope you got the bigger part of the answer.